میں کچہری کے اندر ہی تھا اپنے معمولی جو روزمرہ کے معمولی سی کام میں لگا ہوا تھا. جو ہی بلاسٹ ہوئے میں باہر کی طرف دوڑا ہوں اور جو ہی باہر آیا ہر طرف زخمی ایسا سما تھا نا جو دیکھنے کے لائق نہیں. اللہ نے ہمت دی, لوگوں کو اٹھانا شروع کیا. میری کوشش یہ تھی جتنے زخمیوں کو ریسکیو کرے اور اللہ تعالیٰ نے طاقت دی اور میں اسی میں کامیاب رہا. اس شخص نے 20 سے زائد افراد کو ریسکیو کیا, 6 لوگوں کے موبائل واپس کیے, اور جو موبائل تھے وہ 3310 نہیں تھے, لاکھوں روپے کا جو موبائل تھے اس بندے نے واپس کیے. آپ کا اپنا نقصان بھی ہوا؟ پھر نقصان ہوا ہے, خیر وہ کوئی مسئلہ نہیں میرے پاکستانی کے لیے, یہ تو نہیں میرے کروڑوں روپے قربان. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں وسیم ہاشمی, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الرٹ ایکسکلوسیو. اور آج جو ایکسکلوسیو یہ کہانی ہے کہ آپ نے فلموں میں ڈراموں میں ہیرو دیکھے ہوں گے, گمنام ہیرو بہت کم دیکھے ہوں گے. آج کی جو موٹیویشنل سٹوری ہے وہ گمنام ہیرو کو ہم سلام کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہے اسد خان. آج سے چند دن پہلے اسی مقام پر ایک اندوناک واقعہ پیش آیا. جوڈیشل کمپلیکس کے بالکل سامنے کھڑا ہوں. 12 شہادتیں ہوئیں, 33 افراد زخمی ہوئے. تو یہ وہ شخص ہے جب ہر کسی کو اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی, تو اس نے جان جوکھوں میں ڈال کر 20 سے زائد افراد کو ریسکیو کیا, کافی لوگوں کے موبائلز واپس کیے, اور اس میں اس کا اپنا بھی نقصان ہوا. 12-13 ہزار روپے کا اس کے پیسے گرے کے واپس تو نہیں آئے, لیکن فرض پورا کر گیا. بات کرتے ہیں اسد خان سے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. اسد, یہ جب واقعہ پیش آیا تو اس وقت آپ کہاں پہ تھے؟ میں کچہری کے اندر ہی تھا اپنے معمولی جو روزمرہ کے معمولی سی کام میں لگا ہوا تھا. جو ہی بلاسٹ ہوئے میں باہر کی طرف دوڑا ہوں اور جو ہی باہر آیا ہر طرف زخمی کسی کی ڈیڈ پڑی ہوئی تھی. ایسا سما تھا نا جو دیکھنے کے لائق نہیں. اللہ نے ہمت دی, لوگوں کو اٹھانا شروع کیا. میری کوشش یہ تھی جتنے لوگوں کی ڈیڈ پڑی ان کو ریسکیو کرے, زخمیوں کو ریسکیو کرے, اور اللہ تعالیٰ نے طاقت دی اور میں اسی میں کامیاب رہا. اچھا اسد, اس وقت تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا, قیامت صغریٰ ہوگی, ہر بندہ جان چھڑا کے بھاگ رہا ہوگا. کیسا وہ جوش تھا, کیسے آ گیا کہ یار میں نے ان کی جان بچانی ہے؟ یہ آپ نے سنا ہی ہوگا, جدھر بھی کوئی آفت آتی ہے اور پٹھان لوگ وہ تو یہ نہیں دیکھتے کہ آگے کیا ہے, لیکن وہ جان ان کی کوشش ہوتی تھی ان کی وجہ سے کوئی بچے. اور میں بھی ایک پٹھان ہوں, اللہ نے میرے اندر اتنا جوش ڈالا. پٹھان ہونے سے پہلے آپ پاکستانی ہیں؟ بالکل پاکستانی بھی ہو اور الحمدللہ مسلمان بھی ہو اور پٹھان بھی ہو, لیکن اللہ نے اتنی ہمت دی ہے کہ اتنی طاقت دی کہ لوگوں کو, میری کوشش یہ تھی کہ جتنے لوگوں میں ریسکیو کر سکوں انہوں نے میرے ریسکیو کیا, اور اللہ نے مجھے طاقت پہ اللہ کا بہت مشکور ہو. 20 افراد کو اپنے ریسکیو کیا. کون سی ایسا شخص تھا جس کو اٹھانے میں بڑی پرابلم ہو رہی ہوگی؟ ایک شخص تھا, پولیس والا تھا, جس کی باڈی کافی ایکسپوز ہو چکا تھا, باڈی بہت زخمی تھی اس کی, بہت زخمی تھا. ان کو اٹھانے میں مجھے بہت دشواری ہوتی. منیر بھائی جو آ کے محرر ہے, ان کو میں اپریشیٹ کروں گا, انہوں نے جو باڈی اٹھائی وہ گر پڑے تھے, لیکن اللہ نے طاقت دی. میں کہہ رہا ہوں, میں بیان نہیں کر سکتا, میں کیا بیان کروں. اسد, آپ یہاں پہ جوڈیشل کمپلیکس کی جو کینٹین ہے وہاں پہ جاب کرتے ہیں, ایز اے آپ ویٹر ہیں وہاں پہ؟ نہیں, میں ایز اے سپروائزر وہاں کام کرتا ہوں, لیکن مجھے زیادہ تر تعارف میرا یہ کر کہ وہاں پہ ویٹر ہے. میں سپروائزر ہوں ادھر. سپروائزر ہے. سیلری کی آپ یعنی کہ آپ کا اپنا بزنس تو نہیں ہے, سپروائزر ہے؟ نہیں, اپنا بزنس تو نہیں ہے. کیا سیلری ہے یہاں پہ؟ بس سیلری ہے, ہو جاتی ہے. اللہ کا شکر, اللہ کا شکر ہے. آپ کا اپنا نقصان بھی ہوا؟ پھر نقصان ہوا ہے, خیر وہ کوئی مسئلہ نہیں میرے پاکستانی کے لیے, یہ تو نہیں میرے کروڑوں روپے قربان. اچھا, میں اپریشیٹ کروں گا, میرے ساتھ کھڑے رحمت بھائی. جس ٹائم رحمت بھائی جو یہاں پہ جاب کرتے ہیں پولیس میں ان کی اپریشیٹ کروں گا. اس لیے اپریشیٹ کروں گا جس ٹائم یہ بلاسٹ ہوئی یہ ادھر ہی کھڑے ہوتے, صبح کے وقت ادھر کھڑے ہو جاتے. ان کے ساتھ ایک ایف سی والا ہوتا ہے, لیکن یہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں ہے, اور ان کی یہ کوشش رہی ہے کہ یہ لوگوں کو ریسکیو کرے, اور یہ لوگوں کو بھی ریسکیو کرتے ہیں میرے ساتھ, اور اپنی ڈیوٹی بھی سر انجام دیتے رہے. اس ٹائم ایسے ماحول تھا, لوگ تقریباً بھاگ گئے تھے. اور میں صدر صاحب جو جوڈیشل کمپلیکس کے ابھی موجودہ سے نعیم گجر صاحب, میں ان کو بھی اپریشیٹ کروں گا. ان کی عمر میں بندہ خود کو نہیں سنبھال سکتا, لیکن انہوں نے کافی لوگوں کے ساتھ میرے ساتھ ریسکیو, ان کو میں نے منع بھی کیا تھا, لیکن وہ میرے ساتھ لوگوں کو ریسکیو کرتے رہے. میں ان کو بھی اپریشیٹ کروں گا. دوسری بات ہے, ہماری ادھر لیڈی کانسٹیبل ہے جس کا ایک نام رخسانہ ہے, ہیرا کا ایک ہاتھ بھی ڈیمیج ہے, ماریا ہے, وہ بھی تقریباً ایسے الرٹ کھڑے تھے. طبیعت بھی ان کی ایسی تھی, لیکن وہ الرٹ کھڑے تھے, اور کوشش وہ کر رہے تھے کہ ہم بھی لوگوں کو ریسکیو کریں, لیکن میں نے منع کیا تھا ان کو. اسد, یہاں پر لوگ گرے پڑے تھے, کافی زخمی تھے, بڑا جذبہ ہوتا ہے, یعنی کہ عام بندہ کسی کی لڑائی میں حصہ نہیں ڈالتا. آپ ان کے پاس گئے, تو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ وزیر اعظم پاکستان, صدر پاکستان کو پیغام دینا چاہے تو؟ میں صدر پاکستان وزیر اعظم کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ
हमारे जो जुडिशल कम्प्लेक्स के जितने मतलब सिक्योरिटी वाले उनकी हौसला अफजाई की जाए, ठीक है, क्योंकि इस दिन उन्होंने मतलब जो अपनी ड्यूटी भी की है और ड्यूटी के साथ साथ उन्होंने मेरे साथ लोगों को भी रेस्क्यू किया है। अच्छा असद, उस वक्त तो नफ्सा नफसी का आलम होगा, क़यामत सुगरा होगी, हर बंदा जान छुड़ा के भाग रहा होगा, कैसा वो जोश था, कैसे आ गया कि यार मैंने इनकी जान बचानी है? ये आपने सुना ही होगा, जिधर भी कोई आफत आती है और पठान लोग वो तो ये नहीं देखते कि मतलब आगे क्या है, लेकिन वो जान मतलब उनकी कोशिश होती थी उनकी वजह से कोई बचे। और मैं भी एक पठान हूँ, अल्लाह ने मतलब मेरे अंदर इतना जोश डाला। पठान होने से पहले आप पाकिस्तानी हैं? बिल्कुल, पाकिस्तानी भी हो और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान भी हो और पठान भी हो, लेकिन अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी है कि मतलब इतनी ताकत दी कि लोगों को, मेरी कोशिश ये थी कि जितने लोगों मैं रेस्क्यू कर सकूं उन्होंने मेरे रेस्क्यू किया और अल्लाह ने मुझे ताकत दी। अल्लाह का बहुत मशकूर हो। 20 अफराद को अपने रेस्क्यू किया। कौन सी ऐसा शख्स था जिसको उठाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी? एक शख्स था, पुलिस वाला था, जिसकी मतलब बॉडी काफ़ी एक्सपोज हो चुका था, मतलब बॉडी बहुत ज़ख्मी थी उसकी, मतलब बहुत ज़ख्मी था। उनको उठाने में मुझे बहुत दुश्वारी होती। मुनीर भाई जो यहाँ के मुहर्रर है, उनको मैं अप्रिशिएट करूँगा, उन्होंने जो बॉडी उठाई वो गिर पड़े थे, लेकिन अल्लाह ने ताकत दी। मतलब मैं कह रहा हूँ, मैं बयान नहीं कर सकता, मैं क्या बयान करूँ। असद, आप यहाँ पे जुडिशल कम्प्लेक्स की जो कैंटीन है वहाँ पे जॉब करते हैं, एज ए आप वेटर हैं वहाँ पे? नहीं, मैं एज ए सुपरवाइज़र वहाँ काम करता हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादातर तारुफ मेरा ये कर कि वहाँ पे वेटर है। मैं सुपरवाइज़र हूँ इधर। सुपरवाइज़र है, सैलरी की आप यानी कि आपका अपना बिजनेस तो नहीं है, सुपरवाइज़र है? नहीं, अपना बिजनेस तो नहीं है। क्या सैलरी है यहाँ पे? बस सैलरी है, मतलब हो जाती है। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र है। आपका अपना नुकसान भी हुआ फिर? नुकसान हुआ है, खैर वो कोई मसला नहीं मेरे पाकिस्तानी के लिए, ये तो नहीं, मेरे करबो रुपए कुर्बान। अच्छा, मैं अप्रिशिएट करूँगा, मेरे साथ खड़े रहमत भाई। अच्छा, जिस क्या नाम है टाइम इनका? रहमत भाई, जो यहाँ पे मतलब जॉब करते हैं पुलिस में, मैं उनकी अप्रिशिएट करूँगा, इसलिए अप्रिशिएट करूँगा जिस टाइम ये ब्लास्ट हुई, ये इधर ही खड़े होते। सुबह के वक्त इधर खड़े हो जाते, इनके साथ एक एफसी वाला होता है, लेकिन ये अपनी जगह से हिले नहीं है और इनकी ये कोशिश रही है कि मतलब ये लोगों को रेस्क्यू करे। नाज़रीन के करम, मैं यहाँ पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से लाज़मी गुजारिश करूँगा, बहुत से लोगों को वो तमगों से नवाजते हैं, नकदी की सूरत में भी और यादगार शील्डों की सूरत में भी। ये पाकिस्तान का गुमनाम हीरो है जिसको हमने गुमनाम नहीं रहने दिया। इस शख्स ने 20 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया, 6 लोगों के मोबाइल वापस किए, और जो मोबाइल थे वो 3310 नहीं थे, लाखों रुपए के जो मोबाइल थे इस बंदे ने वापस किए। इसके अपने कैंटीन के 13,000 रुपये भी यहाँ पे गुम हो गए, लेकिन इसने उसका भी तकादा नहीं किया। मेरी गुजारिश है हुकूमत पाकिस्तान से, वफाकी वज़ीर दाखिला से, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, जितने भी लोग मेरी ये आवाज़ सुन रहे हैं, इनकी हौसला अफजाई करें। खुदा की कसम, ये पाकिस्तान का रियल हीरो है, ये ब्राइट ऑफ फेस पाकिस्तान है। असद, आपके लिए ढेरों दुआएं। बंडल ऑफ थैंक्स, बंडल ऑफ थैंक्स। नाज़रीन करम, प्रोग्राम के बारे में अपनी राय का इज़हार लाज़मी कीजिएगा। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट।